اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات میں ہمارا تیسرا موضوع سنتیں اور آداب کا ہے، جس کے لیے اسلامی اخلاق و آداب پڑھائی جا رہی ہے۔ کھانے کے متعلق 65 حدیثیں ہو چکی تھی۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پہلے قرآن مجید کی آیتیں بیان فرماتے ہیں، پھر احادیث شریفہ، دونوں ہو چکے۔ اب مسائل، مسائل میں ہی فیصلہ ہوتا ہے ہم کو کرنا کیا ہے۔ ادھر آیتوں اور حدیثوں میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، وہاں چند آیتیں اور چند حدیثیں ہیں، لیکن ان میں ہم کو عمل کس پر کرنا ہے، کس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، وہ یہاں مسائل میں معلوم ہوگا، مسائل فقہیہ میں۔ اب اس کو غور سے یاد رکھنا ہے، عمل کرنے کے لیے یہی ہے۔ مسائل فقہیہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب۔ کیا صورت ہے؟ ایک صورت دیکھیے، اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے فرض ہے۔ زندگی ہماری کھانے سے چلتی ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہی نظام ہے۔ بعض لوگ ضد میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہو گئے، کچھ ہو گیا، ضد میں کھانا چھوڑ دیا۔ بعض لوگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ اب نہیں کھائیں گے تو مرنے کا اندیشہ ہے، تو اب کھانا فرض ہو گیا، جان بچانا ضروری ہے، جان نہیں دے سکتے۔ تو اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے فرض ہے۔ اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گنہگار ہوا، گنہگار ہوگا، جان دے دیا نا، ایک طرح سے خودکشی کیا۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، روزہ نہ رکھ سکے گا، تو اس مقدار سے کھا لینا ضروری ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔ نماز فرض ہے، نماز میں قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، یہ سب جسمانی کام ہیں۔ طاقت نہیں ہوگی تو کھڑے کیسے ہوگا، جھکے گا کیسے، اٹھے گا کیسے، سجدے سے اٹھے گا کیسے، طاقت چاہیے نا اس کے لیے، تو یہ طاقت آئے گی کھانے سے۔ تو اس لیے اتنا کھا لینا ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں اور روزہ رکھ سکیں۔ مومن کھانا کھاتا ہے تو اس کی یہی نیتیں ہوتی ہیں کہ اسے طاقت چاہیے، اور طاقت کیوں چاہیے؟ اسی لیے چاہیے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اولاد کو پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنا ہے، کسی مسلمان کا انتقال ہو تو قبر کھودنا ہے، میت کو اٹھا کر لے جانا ہے، اس کو نہلانا ہے تو الٹ پلٹ کرنا ہے، طاقت چاہیے نا سب کے لیے۔ یہ سب کام ہمارے فریضے ہیں، طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتے، حکم ہمارے لیے ہے نا۔ تو مومن اس نیت سے کھاتا ہے کہ ہم کو دین پر چلنا ہے، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات ادا کرنا ہے، طاقت چاہیے اور طاقت کے لیے کھانا چاہیے، اس نیت سے مومن کھانا کھاتا ہے۔ اس نیت سے کھائیں گے تو ثواب ہے، اس نیت سے کھائیں گے تو کھانا بھی ثواب ہے۔ ایک مسئلہ دیکھیے، اضطرار کی حالت میں، یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے۔ اس صورت کو سمجھیے، یہ مسئلہ ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ حرام کھا سکتے ہیں۔ اضطرار کی حالت، اضطرار کی حالت مطلب جان جا رہی ہے بھوک سے، یہ تھوڑی بہت بھوک نہیں، ایک دن سے نہیں کھایا، 2 دن سے نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہے، یہ نہیں، جان جا رہی ہے، اتنا بھوکا ہے کہ اب نہیں کھائے گا تو جان جائے گی۔ جیسے دیکھیے،
اس کی صورت آپ کو سمجھاتا ہوں میں۔ قدیم زمانے میں سفر کیسے ہوتا تھا؟ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں تو کئی مہینے سفر کرنا ہے، 8-8 دن سفر کرنا ہے، 15-15 دن سفر کرنا ہے، تو اتنا توشہ لے کے جاتے تھے۔ اور آج کے زمانے کی طرح سہولیات نہیں تھی، ہر جگہ کھانا مل رہا ہے، آبادیوں سے گزر رہے ہیں، 15-15 دن تک صحراؤں سے ہی گزر رہے ہیں، جنگلوں سے گزر رہے ہیں، کوئی آبادی نہیں مل رہی 15 دن تک، تو کھانا لے کے گزر رہے ہیں، کھانا لے کے سفر کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، جانوروں کے اوپر سفر ہوتا تھا، اونٹ پر، گھوڑے پر، اب وہ باندھ کے لیٹے تھے، کہیں بھاگ گیا، کدھر گیا نہیں معلوم، یا آپ راستہ بھٹک گئے، اور جب صحراؤں میں، جنگلوں میں راستہ بھٹک جاتے ہیں تو جب تک کوئی قافلہ نہ ملے آپ کو راستہ ملنے والا نہیں ہے، بھٹک بھٹک کے مرنا ہے آپ۔ ایسی حالتوں میں کیا ہوگا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 8 دن ہو گیا، 10 دن ہو گیا، ایسے پڑے ہوئے ہیں آپ بھوکے پیاسے، تو جان جانے کی نوبت آئے گی نا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک جانور مردہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو کھا لینے سے ان کی جان کچھ دن کی ویلیڈیٹی بڑھ جائے گی نا، 2-4 دن اور زندگی بڑھ جائے گی، ہو سکتا کوئی قافلہ ملا اور پہنچ جائیں گے تو جان بچ جائے گی، جان بچے گی نا تو وہ مردار کھا لیں گے۔ آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے شپ میں، پانی کے جہاز میں مہینوں مہینوں کا سفر ہوتا ہے، کہیں ایسا ہوا جہاز کے ساتھ حادثہ ہو گیا، ڈوب گیا، کسی طرح آپ بچ گئے، یا ایسا پھنس گئے آپ کہیں پر، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرام چیز مل رہی ہے، ہو سکتا آج کے زمانے میں بھی، اور ہر علاقہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، آج بھی صحرا ہیں، جنگل ہیں، اسی کے ساتھ یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ مرنے والا ہے، دم جا رہا ہے منہ سے، اور حرام چیز مل رہی ہے، تو ایسی حالت میں وہ مردار یا حرام کھا لے اور جان بچا لے۔ یہ عام حالات میں نہیں ہے حرام کمائی اختیار کرے اور کھاتے رہے، اب یہ حرام نہیں کماؤں گا، نہیں کھاؤں گا تو جان ویسے بھی جائے گی، تو حرام کمائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اضطرار کی حالت میں، یعنی جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں، پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے، نہیں کھایا اور جان چلی گئی تو مواخذہ ہوگا، اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا۔ دوسرے کی چیز کھا لیا تو یہ ہے کہ اس کی قیمت دے دیجئے، وہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا، فی الحال آپ تاوان دے دیجئے، بعد میں آپ کا مواخذہ، آخرت میں آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ جان بچانے کے لیے دوسرے کی چیز کھا لی ہے، جان بچ گئی نا، اب اس کی قیمت دے دیجئے۔ ایسے ہی مسئلہ پیاس کا بھی ہے، دیکھیے، پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے، کوئی بھی چیز جس سے پیاس بجھے اور بچ جائیں، بالکل وہی صورت جو کھانے کے تعلق سے میں بتایا، پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی، تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے۔ یہ بھی وہی صورت ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو بالکل پیاس سے مر رہے ہیں، ایسے عالم میں یہ صورت پیدا ہو گئی۔ آج کے زمانے میں تو بہت نادر ہے یہ مسئلہ۔ دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے تو قیمت سے خرید کر کھا پی لے، وہ قیمت سے بھی نہیں دیتا اور اس کی جان پر بنی ہے تو اس سے زبردستی چھین لے، اور اگر اس کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے تو کچھ لے لے اور کچھ اس کے لیے چھوڑ دے۔ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، 15 دن سے آپ بھوکے پڑے ہوئے ہیں، جان جا رہی ہے، کوئی کھانا تقسیم کیا، بازو والے کے پاس کھانا ہے تو اس سے چھینیں گے تو اس کی بھی تو جان جائے گی، وہ بھی مرنے والا ہے، تو جیسے ہماری جان عزیز ہے ان کی بھی جان عزیز ہے، تو اس سے چھین کر کھا کے اس کی جان مت لے لیجئے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے لیے بھی یہ اندیشہ ہے تو کچھ لے لے، یعنی اس کا بھی کام چل جائے، ہمارا بھی کام چل جائے، دونوں کی جان بچ جائے، اور کچھ اس کے لیے چھوڑ دے۔ تو ایسی صورتیں بنتی ہیں، زلزلے، سیلاب، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو کھانے کا کوئی انتظام ہوتا نہیں ہے، لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، تو ویسی صورتوں میں یہ مسئلہ کام آتا۔ ابھی یہ ہوا تھا نا کرونا میں، کتنے لوگ بھوکے مر گئے تھے، تو
ایسی صورت بن سکتی ہے کسی کے ساتھ آج کے زمانے میں بھی؟ ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہے، دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو۔ جب انسان اس حالت میں جاتا ہے تو کچھ بھی کھانے کو تیار ہو جاتا ہے، بھوک کا وہ عالم ہوتا ہے جان جاتے وقت، کچھ بھی کھانے کو اس وقت مزیدار چاہیے، نمک برابر ہونا، مرچ برابر ہونا، بدبو ہے، وہ سب کچھ نہیں، جو ملے انسان کھانے کو، انسان کو بھی کھانے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی اگر آپ پیش بھی کر دے تو کوئی محبت میں یا عقیدت میں، ماں ہی ہے بیٹے سے بول رہی ہے، استاذ ہی ہے، مرید ہی ہے، وہ پیر صاحب یا استاذ سے بول رہا ہے، شاگرد ہے، دوست سے بول رہا ہے، باپ بیٹے سے بول رہا، بیٹا باپ سے بول رہا، نہیں۔ ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہے، دوسرا شخص اس سے کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو، اس کے لیے اس گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں، یعنی انسان کا گوشت کھانا اس حالت میں بھی مباح نہیں ہے، اس حالت میں بھی وہ کھانے کی چیز ہے ہی نہیں۔ رحیم صاحب سے ٹھیک ہے، اچھا۔ اور ایک مسئلہ دیکھیں، کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے، جیسے جان جا رہی ہو تو حرام بھی کھا سکتے ہیں، ایسے علاج کے لیے حرام چیز بھی، ایسا نہیں۔ کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے، یعنی حالت اضطرار میں مردار اور شراب کو کھانے پینے کا حکم ہے، مگر دوا کے طور پر شراب جائز نہیں، کیونکہ مردار کا گوشت اور شراب یقینی طور پر بھوک اور پیاس کا دفعیہ ہے، اور دوا کے طور پر شراب پینے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مرض کا ازالہ ہو ہی جائے گا۔ بھوک مٹنا یقینی ہے لیکن مرض جانا یقینی نہیں ہے۔ مسئلہ رہنے دیں، آگے پڑھ لیں، بس چلیے ٹھیک۔